الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی ساتھیوں، الحمدللہ توبہ کے متعلق پچھلے کئی روز سے آپ تمامی حضرات بڑا ہی نصیحت آموز درس سماعت مار رہے ہیں۔ آج بھی اسی باب سے کچھ حدیث پاک، کچھ روایتیں میں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے آپ بغور سماعت مائیں۔ پیارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو گناہ کرتے رہیں پھر توبہ کر لیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ توبہ کی بہت فضیلت آئی ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بندہ اگر توبہ کے ذریعے سے معاف کرانا چاہے تو اللہ بے شک اسے معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کرے۔ مگر پھر بھی فرماتے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ گناہ پر گناہ کرتا رہے یہ سوچ کر کہ توبہ کر لیں گے، اور ایسا سوچنا بالکل نادانی ہے۔ بہت سے گنہگار دنیا سے اسی طرح چلے گئے کہ انہیں توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ یہی سوچتے رہے کہ توبہ کر لیں گے، ابھی موقع ہے، کر لیتے ہیں گناہ، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ وہ بعد میں ان کے زندگی میں وہ موقع آیا ہی نہیں، اور وہ گنہگار ہی دنیا سے چلے گئے، بغیر توبہ کے ہی وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہمیں ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی جوانی ہے تو خوب گناہ کر لو، کل کو توبہ کر لیں گے۔ کیا پتہ وہ کل ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ اس لیے آج ہی توبہ کر کے گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا ضروری ہے کہ گناہوں میں زندگی بسر کرے، اور اس سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے کہ نیکیوں میں زندگی بسر کرے۔ آج نیکی کر لیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج گناہ کر لیں کل توبہ کر لیں گے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ آج موقع ہے نیکی کر لیں، پتہ نہیں کل موقع ملے کہ نہ ملے۔ تو جو موقع ہے اس کو اچھائیوں میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، گناہوں میں اس کو برباد نہیں کرنے کی سوچنا چاہیے، کیونکہ آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کب اور کہاں موت آ جائے گی۔ کسی انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کب اور کہاں اسے موت آ جائے گی۔ توبہ پر بھروسہ کر کے گناہ کرتے رہنا بہت بڑی یہ غلطی اور نادانی ہے کہ توبہ سے تو اللہ معاف کر دے گا، توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ بے شک توبہ کرنے سے اللہ گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر توبہ کرنے کی مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ کیا گارنٹی ہے، اس کی کیا ضمانت ہے؟ اس لیے جتنا جلد ہو سکے سچی توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور نیکیوں میں زندگی گزارنا چاہیے۔ گناہ کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر توبہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں گناہ کی جب عادت پڑ جاتی ہے کسی کو تو اس کے لیے توبہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ توبہ کی مہلت اور موقع ملنے کے باوجود بھی توبہ نہیں کر پاتا۔ بڑے مواقع آتے ہیں توبہ کے، ہر جمعرات کو توبہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جو بندے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرما لیتا ہے، اور جو گناہ میں لطفت رہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں اس کے اعمال کو بھی کنارے رہنے دو، ابھی اس کو پڑا رہنے دو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جتنا زیادہ اور جتنا جلدی ہو سکے توبہ کر لیں، جتنا جلد ہو سکے توبہ کر لیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہ بچا جائے تو دل نڈر ہو جاتا ہے۔ آدمی چھوٹا چھوٹا گناہ، ارے اتنا تو چلتا ہے، اتنا تو چلتا ہے، ایسا کہہ کر کے چھوٹا چھوٹا گناہ کرتا رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے بے خوف ہو جاتا ہے، دل سے خوف الہی دور ہو جاتا ہے، پھر وہ نڈر ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، تو وہ چھوٹا چھوٹا گناہ کرتے کرتے پھر بڑا گناہ کرنے لگ جاتا ہے، پھر بڑا گناہ کرنے لگ جاتا ہے، اور دل میں خوف الہی پیدا نہیں ہو پاتا، اور اس کے ذریعے سے اس کو توبہ نصیب نہیں ہو پاتی۔
جب دل سے خوف نکل گیا، ڈر ہی نہیں ہے، تو پھر توبہ کیوں کرے گا؟ اس لیے جب کبھی چھوٹا سا بھی گناہ اور غلطی ہو جائے تو اسی وقت اسی سے توبہ کر لینا چاہیے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور کیوں کر ہو گئی؟ یہ اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہے جو مجھ کو گناہوں کی طرف جانے دیا؟ آخر میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو نے اتنی محبت سے مجھے پیدا فرمایا ہے، پھر میں گناہ کی طرف گیا تو اللہ تو نے روک کیوں نہیں لیا؟ یا اللہ میں عہد کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ، بس کبھی میرا نفس بہکائے تو مجھے روک لینا۔ یہ ہم جیسے گنہگاروں کو تو روز یہ کہنا چاہیے، جبکہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہ اگر تو مجھے کبھی دیکھے کہ میرے قدم گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو میرے پیروں کو توڑ دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کبھی اگر تو دیکھے کہ میرے قدم گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ میرے پیروں کو توڑ دینا۔ تو اگر ہم محبت سے اللہ کی بارگاہ میں واقعی اپنی عرضی رکھیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ پھر وہ چیزیں جس سے ہم اپنی طاقت اور علم اور ہنر کے بنیاد پر نہیں بچ پاتے، اللہ ہم کو بچا لے گا، پھر وہ بچا لے گا۔ وہ نیکیاں جو ہم نہیں کر پاتے، ہمارے اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے۔ بہت ساری نیکیاں دولت کی بنیاد پر ہوتی ہیں، بہت سی نیکیاں طاقت کی بنیاد پر ہوتی ہیں، بہت ساری نیکیاں مہلت اور فرصت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اب اگر کسی انسان کو فرصت نہیں مل رہی ہے تو وہ نیکی نہیں کر پائے گا، لیکن جب اللہ چاہے گا تو اس کو فرصت بھی عطا فرما دے گا، جب اللہ چاہے گا تو اس کو دولت بھی عطا فرما دے گا، جب اللہ چاہے گا تو اس کو طاقت بھی عطا فرما دے گا۔ نہیں دیکھتے کتنے حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اب تو بھلا یہ ایسا ہو گیا کہ جوان لوگ بھی جانے لگے، نہیں تو پہلے تو یہ بات بالکل طے شدہ تھی کہ جب تک بالکل بوڑھے نہیں ہو جاتے تھے تب تک حج کے لیے نہیں جاتے تھے، بھلے تو کتنی بھی دولت پڑی رہے۔ جب بھی دیکھو پہلے دیکھتے تھے وہ کوئی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ملنے جاؤ ایک دم بوڑھے اور بوڑھی لوگ جا رہے ہیں۔ مگر لوگ بیان کرتے ہیں اور خود ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں بوڑھے لوگ بھی جا کر کے اگر واقعی کسی قسم کے معذور نہیں ہے، خالی بوڑھے ہو گئے، ضعیف کمزور ہیں، وہاں جا کے ان کو بھی جیسے طاقت آ جاتی ہے، خوب بھیڑ بھاڑ میں وہ بھی جا کے خوب طواف کرتے ہیں، خوب سعی کرتے ہیں، رمی کرنے پہنچ جاتے ہیں اور اچھل کے شیطان کو پتھر کنکڑی مارتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی، بوڑھے پتلے کمزور لوگ بھی وہاں جیسے ان کو طاقت آ جاتی ہے نا۔ تو بہرکیف تو اللہ جب چاہے تو کمزور کو طاقتور بنا دے، اور اللہ چاہے تو فقیر کو غنی بنا دے، دولت مند بنا دے۔ اللہ چاہے تو انتہائی مصروف انسان کو جو ہے تو فرصت عطا فرما دے، اس کو فارغ کر دے کہ اب اللہ ہی اللہ کرے، اب گناہ کی طرف جائے نہیں۔ بھائی اس سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ اب شراب پینے نہیں جائے گا، ارے بھائی اب ملاوٹ نہیں کرے گا، اب کم ناپ تول نہیں کرے گا، یہ سب بھی تو گناہ ہے نا۔ خالی شراب پینا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا ہی گناہ ہے کیا؟ قتل کرنا ہی خالی گناہ ہے کیا؟ یہ کم ناپ تول کرنا بھی تو گناہ ہے، یہ بھی تو حرام ہے۔ جھوٹی قسم کھانا بھی تو حرام ہے، گناہ ہے۔ کسی چیز میں ملاوٹ کر دینا بھی تو حرام ہے، گناہ ہے۔ تو اللہ اس کو ایسا کر دے گا کہ اب اس کو ضرورت نہیں رہ جائے گی، بغیر جو ہے تو کم ناپے، بغیر کم تولے ہی اس کو برکت مل رہی ہے، خوش ہو جائے گا۔ اللہ اس کے دل کو شکر گزار بنا دے گا اور صبر کرنے والا بنا دے گا کہ اللہ جتنا ملا اتنا ہی تیرا شکر ہے، اور صبر کرے گا۔ وہ قانع ہو جائے گا، قناعت پسند، شکر ادا کرنے والا ہو جائے گا، اب ملاوٹ نہیں کرے گا، بغیر ملائے اللہ جو دے رہا ہے بہت ہے، ایسا کر دے گا، اس کو ایسا کر دے گا۔ تو اس لیے جو ہے یہ اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اور توبہ کے بھروسے گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، نہیں، بلکہ آج ہی توبہ کر کے جو وقت ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے اس کو نیکی میں گزارنے کا عہد کر لینا چاہیے۔ فرماتے پیارے دینی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ کے پاس زخم اچھا کر دینے والا مرہم ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا ملہم ہے کہ کوئی سا بھی زخم ہو اچھا ہو جاتا ہے، اس سے ملہم لگاؤ اچھا ہو جائے، ہے نا؟ جیسے پہلے سنتے تھے نا کہ ہر درد کی دوا ہے زندہ طلسمات،
ہے نا, کچھ بھی ہو جائے زندہ تلسمات لگا دو, سر میں درد زندہ تلسمات, پیٹ میں درد زندہ تلسمات, کان میں درد زندہ تلسمات, دانت میں درد زندہ تلسمات. پہلے ایسے آتا تھا. تو ہر دوا وہی. تو اگر آپ کے پاس, کہتے ہیں اگر آپ سوچو کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ملہم ہے جو زخم کو اچھا کر دیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں یا کوئی شخص اس ملہم کے بھروسے اپنے ہاتھ پیر کو زخمی کرتا بیٹھے گا کہ زخم کر لو, چاقو مار لو, ملہم تو ہے یہ لگا لیں گے. کوئی کرے گا ایسا؟ تو پھر یہ کیوں کرتا ہے کہ گناہ کر لو, توبہ تو کر ہی لیں گے, یہ کہ توبہ سے تو پاک ہو جائیں گے, معاف کر دیے جائیں گے. جب وہ نہیں کرتا کہ ملہم رکھا ہوا ہے سامنے, یوں لگائے صاف, پھر بھی کوئی زخمی کرتا اپنے آپ کو نہیں کرے گا, تو پھر توبہ کے بھروسے گناہ کیسے کرتا ہے؟ ارے جسم پر لگے ہوئے زخم تو واقعی کسی ملہم سے اچھے ہو جاتے ہیں, مگر توبہ کی وجہ سے جو دل پر زخم لگتا ہے وہ کسی ملہم سے اچھا نہیں ہوتا. اس پر کوئی مرہم کام نہیں کرتا. اس پر تو یہی توبہ, اور وہ بھی سچی توبہ کہ اللہ کو پسند آنے والی توبہ ہو. اس لیے کوئی توبہ کے بھروسے گناہ نہیں کرنا چاہیے. اور کہیں اور یہ کہیں کہ زخم اچھا کرنے والا مرہم میرے پاس موجود ہے اس لیے میں زخم کر رہا ہوں, تو کوئی اسے عقل مند کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا. تو پھر ہمیں کوئی عقل مند کیوں کر کہے گا؟ آج دنیا میں اگر مسلمان گناہ پہ گناہ کر رہا ہے الا ماشاء اللہ, حالانکہ ہم کو جتنا ہماری قوم, ہمارے بھائی گناہ نہیں کر رہے ہیں, اس سے زیادہ لوگ بدنام کر رہے ہیں, اس سے زیادہ لوگ بدنام کر رہے ہیں, ہے نا. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ یہ رسوائیاں ہوتی. تو کہا نا کسی نے, نہ ہم ان کو موقع دیتے, نہ آج ہماری بے عزتی وہ کرتے. ہم نے موقع دے دیا ہے نا, موقع تو ہم نے دے دیا. اب لوگوں کو بولنے کا موقع, وہ کچھ بھی بول رہے ہیں, کچھ بھی بول رہے ہیں, اور ہمارے کردار ایسے ہو گئے کہ ہم کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے, ہم کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. ورنہ پہلے کوئی بول دیتا, کوئی او میاں ایسا کیا, یعنی کوئی پہلے میاں میاں کہتے تھے نا, یو پی وغیرہ میں میاں کہتے تھے مسلمانوں کو, میاں جی. تو حالانکہ بعض لوگ چڑھانے کے لیے کرتے تھے. میاں کا اصل معنی جو ہے, کیونکہ بہت پہلے جب میں کالج میں پڑھتا تھا یو پی میں, ایک مرتبہ غیر مسلم لوگوں سے میری فائٹنگ ہو گئی اسی بات پر. وہ میاں کہہ کر کے میاں چیاں ایسا کر کے چڑھاتے تھے. تو میاں بولے تو غصہ لگا, وہ چڑھانے کے لیے بولتے تھے, جاؤ میاں جاؤ, ایسا کہتے تھے میاں. حالانکہ میاں کا اصل معنی جو ہے, اس کے میاں کا مطلب ہوتا ہے شریمان, ہندی میں عالی جناب, محترم. میاں کے معنی ہوتا ہے محترم, عالی جناب. ہندی میں اس کو شریمان جی, تو انگلش میں مسٹر. تو یہ اس کے معنی ہوتے, مگر وہ نہیں سمجھتے تھے, نہ ہم ہی اس وقت سمجھتے تھے میاں کے معنی کیا, نہ سامنے والے. تو اس پر جب ہماری فائٹنگ ہو گئی غیروں سے, تو ہم بھی 3-4 لوگ تھے مسلم جو مل کر کے فائٹنگ ہو گئی. تو جب پرنسپل کے پاس, پرنسپل بھی غیر مسلم, تو اس کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا دوسرے دن کہ ایسی ایسی فائٹنگ ہو گئی, بہت مارا ماری ہو گئی, تو اس نے بتایا کہ دیکھیے آپ لوگ چیڑھا مت کرو, میاں کے معنی یہ سمجھتے نہیں ہے. میاں کے معنی ہوتے ہیں مہاسے, یعنی شریمان. مہاسے یعنی کسی بڑے کو کہا جاتا ہے شریمان جی. تو یہ میاں کے معنی جو میاں جی کہتے ہیں, میاں کے معنی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے ہاں کہتے ہیں کسی کو جناب, میاں کے معنی جناب ہوتا ہے, صاحب ہوتا ہے. قبلہ کہتے ہیں نا, پڑھا لکھا وہ اوجھا جو پرنسپل تھا, بوڑھا تجربے کار آدمی, اس نے جو ہے یہ بتایا کہ اس کے یہ معنی. تو بہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے تو ہم نے موقع دیا تو آج ہم کو لوگ بول رہے ہیں, اور ہم نے موقع غفلت میں دے دیا ہے, لاپرواہی میں دے دیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں سب معاف کر دیا جائے گا, انشاءاللہ معاف کر دیا جائے گا, مگر جب توبہ کریں نا, کپڑا گندا ہو گیا ہے, ایسا تھوڑی کہ اتار کے رکھ دیا صاف ہو جائے گا. جب دھوئیں گے تب صاف ہوگا نا, جب دھوئیں گے, جب توبہ کریں گے تب صاف ہوگا, معاف ہوگا. آپ فرماتے اسی طریقے سے اگر گناہ ہو جائے تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ معاف کرا لیا جائے, معاف کرا لیا جائے, توبہ کر کے معاف کرا لیا جائے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. کیوں؟ ایک دم کوئی گناہ سے بالکل بچ جائے گا ایسا ہو نہیں سکتا, گناہ ہوگا.
اور اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جن سے گناہ ہو جائے یا گناہ کر بیٹھے اور پھر توبہ کریں. تو ایسے بندے اللہ کو پسند ہے جو توبہ کرنے والے ہیں, گناہ بھی ہو جائے اور پھر توبہ کریں. کوئی یہ کہے نہیں آپ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا, تو یہ تو مرنے والا ہی کہہ سکتا ہے, مرنے کے بعد کچھ نہیں کرے گا. زندہ ہے تو کچھ نہ کچھ کم زیادہ ہوگا. تو اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی قوم گناہ نہ کرے اور پھر توبہ بھی نہ کرے, یہ کہے کہ ہم کہاں گناہ کرتے, ہم کو توبہ کی کیا ضرورت, ہم توبہ بھی نہیں کریں گے, ہم کیا گناہ کرتے کہ ہم توبہ نہیں کریں. فرمایا اللہ کو ایسی قوم پسند نہیں ہے. پھر اللہ ایسی قوم کو ہلاک کر دے گا اور وہ قوم لے کر کے آئے گا جو گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے, گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کو ایسی قوم پسند ہے, کیونکہ بندہ توبہ کب کرتا ہے, جب اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے. اور جو توبہ نہ کرے گویا کہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے, اس کو اپنے نیکیوں پر بڑا تکیہ ہو گیا, فخر ہو گیا, گھمنڈ ہو گیا اس کو کہ ہم کہاں گناہ کرتے ہیں, ہم تو نیکی کرتے ہیں, ہمیں توبہ کی کیا ضرورت, جاؤ تم توبہ کرو. تو اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں, بلکہ وہ بندے پسند ہے جو گناہ کرے اور توبہ کریں, غلطی کرے اور معافی مانگے. تو غلطی تو ہم سے ہو ہی جاتی ہے, معافی مانگنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. اس طرح سے فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلنے کے بعد فرمایا. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ میں جا رہا تھا, آقا علیہ السلام نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا. سبحان اللہ, کیا خوش نصیبی تھی ان کی کہ جن کا ہاتھ آقا نے پکڑ لیا ہے نا. تو آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور کچھ دور تک ساتھ میں چلتے رہے, ہاتھ پکڑے. اس کے بعد فرمایا کہ اے معاذ, میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے, سچی بات کرنے, وعدہ پورا کرنے, امانت کی حفاظت کرنے, خیانت سے پرہیز کرنے, یتیموں پر رحم کرنے, پڑوسیوں کی حفاظت کرنے, غصے کو ضبط کرنے اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے اور سلام کی کثرت کرنے, حاکم کی فرما برداری کرنے, قرآن مقدس میں غور و فکر کرنے, حساب سے ڈرتے رہنے اور تھوڑی امیدوں اور بہترین عمل کی وصیت کرتا ہوں. اتنی بات فرمایا کہ اے ماں, تجھ کو میں یہ وصیت کرتا ہوں, دیکھ ایسا کرنا, اللہ سے ڈرتے رہنا, گناہوں سے بچتے رہنا, قرآن میں غور فکر کرتے رہنا, عادل بادشاہ رہے گا تو اس کا احترام کرتے رہنا, اور اس طریقے سے آپس میں سلام کی کثرت کرنا, لوگوں سے سلام کرنا, مسلمانوں سے. یہ تمام باتیں کرنے کی آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو ہے تو آقا علیہ السلام نے نصیحت فرمائی. اور دوسری بات پھر منع فرمایا کچھ باتوں سے. کن باتوں سے منع فرمایا؟ فرمایا مسلمانوں کو گالی دینے سے منع فرمایا, جھوٹ کی گواہی دینے اور تصدیق کرنے, تائید کرنے سے منع فرمایا, سچ کو جھٹلانے سے منع فرمایا, حاکم عادل کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا, اور زمین میں فتنہ اور فساد کرنے سے منع فرمایا. اور ان تمام چیزوں کو کہہ کر فرمایا معاذ, میں تجھ کو ان باتوں سے منع کرتا ہوں کہ جھوٹ مت بولنا, جھوٹے کے ساتھ مت دینا, اور جو ہے تو حاکم عادل کی نافرمانی مت کرنا, اور کبھی جو ہے تو مسلمانوں کو گالی مت دینا. اے معاذ, میں ان چیزوں سے تجھ کو منع کرتا ہوں. یہ کیوں؟ یہ صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بات آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ سب تم سن لو کہ میں تم کو ان چیزوں کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور ان چیزوں سے منع کرتا ہوں, لہذا ان چیزوں کو مت کرنا اور یہ چیزوں کو ضرور کرنا. آج تو لوگ سلام بھی کرتے تو کبھی کبھی اوپر سے نیچے دیکھ کے پھر جو ہے تو جواب دیتے ہیں. کوئی جلدی سے سلام نہیں کرتے, اور کوئی ایسے کہ ان کو سلام کر لو تو پہلے دیکھیں گے ایسے خوب غور سے, اس کے بعد جواب دیں گے. حالانکہ فرمایا کہ سلام ہر مسلمان کا حق ہے. جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے, اور وہ سلام کرے تو جواب دینا چاہیے, اس سے محبت بڑھتی ہے. اب اس کو ہم خالی دور دور سمجھتے ہیں, اور میں پوچھوں کہ آپ کے گھر والی مسلمان ہے کہ نہیں؟ گھر میں جب جاتے ہیں تو آپ کی بیوی جو ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کیا میں غیر مسلم سے شادی کروں گا, مسلمان ہے. تو پھر کہوں کبھی سلام کیا آپ نے اس سے گھر میں جا کے؟ کیوں نہیں کیا؟ کیا سمجھ کے نہیں کیا؟ وہ کوئی غیر ہے؟ مسلمان ہے نا. اپنی امی کو کبھی سلام کیا آپ نے؟ کیوں نہیں کیا؟ کیا مسلمان نہیں سمجھتے؟ ابا کو کبھی سلام کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ تو لوگوں کو کوئی بات بڑی دور کی سجھائی دیتی ہے کہ آپس میں سلام کرو, سلام کو عام کرو, تو رشتہ داروں سے ملیں گے, دوستوں سے ملیں گے, کہیں دوسرے دیش میں جائیں گے تب سلام کریں گے.
جب گاؤں سے یہاں آئیں گے تو لوگوں سے سلام کریں گے، جب یہاں سے گاؤں جائیں گے تو سلام کریں گے. روز سلام کرو. عام کرنے سے مطلب یہ کہ جب ملاقات ہو تب سلام کرو. حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم یوں ابھی سلام کیا تم نے اور پھر اس دروازے سے نکلے اور دیوار کے پاس سے ادھر سے گھوم کے آئے، فرمایا پھر سلام کرو. بیچ میں دیوار پڑ گئی نا، ایک دوسرے سے آڑ ہو گئے، فرمایا پھر گھوم کے آئے تو پھر حق ہے اس کا کہ پھر سلام کرو. ہم اس پہ توجہ دیتے ہیں؟ نہیں دے پاتے. تو گھر میں جب جائیں تو سلام کریں. تو جو گھر والے ہیں یہاں، ہمارے بہت سارے بھائی جو بیچارے یہاں کھولیوں میں رہتے ہیں، تو وہاں اسلامی بھائی تو رہتے ہی ہیں انشاءاللہ، ان کو ہی سلام کریں. اور جو گھر والے ہیں، فیملی والے ہیں، جب اپنے گھر میں جائیں تو آج ہی سلام کریں، زور سے کریں. اور میں آپ کو بتا دوں، روایتوں میں آیا کہ جو شخص اس طرح سے کرے کہ اپنے گھر میں جب داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرے اور درود شریف پڑھے اور سورہ اخلاص پڑھ لے، یہ 3 عمل جو کر لے گا، فرمایا کہ اس کے گھر سے بے برکتی دور ہو جائے گی اور برکت ہی برکت ہو جائے گی. قرضدار ہوگا تو قرضہ سے بری ہو جائے گا، چھٹکارا مل جائے گا. بے روزگار ہوگا تو روزی مل جائے گی انشاءاللہ. گھر میں جائے تو گھر والوں کو سلام کرے زور سے کہ وہ سن لیں سب گھر والے. اور جس کے گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے گھر میں کوئی نہ ہو، خود ہی دروازہ کھول کے اندر آ رہا ہے تو فرمایا وہاں مجھ پہ سلام کر لے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ لے. تو یہ باتیں سیکھنے، یعنی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اتنے زیادہ جو ہے تو نبی علیہ السلام کے فرمودات موجود ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو یہ دنیا کے خرافات کو قریب آنے کا موقع ہی نہیں ملے، پھر قریب آنے کا موقع ہی نہیں ملے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جو ہے تو یہ سننے کے بعد، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ، ہر درخت اور پتھر کے پاس ذکر الہی کیا کر. جہاں سے گزرے ہر درخت اور ہر پتھر کے پاس ذکر الہی کیا کر سے مراد یہ کہ یہی کہ پتھر ڈھونڈنے جاؤ پھر وہاں ذکر کرو. تمام پتھر ہے، تمام درخت اس وقت رہتے ہی تھے، اب درخت نہیں ہے تو یہ در و دیوار میں سب میں پتھر لگے ہیں نا. جہاں سے گزرو دیوار کے پاس سے، کسی گلی کے پاس سے، اللہ کا ذکر، یعنی ہمیشہ ہر راہ پر، ہر پڑاؤ پر، یعنی جہاں سے گزرو پہاڑوں پر سے پتھر ہیں وہاں بھی ذکر خدا کرو. جب کہیں پڑاؤ کرو، رکو، ٹھہرو، کہیں خیمہ زر ہو جاؤ، درختوں کے نیچے اکثر سایہ دیکھ کے لوگ رکتے ہیں، اس لیے درخت فرمایا کہیں رکو تو وہاں بھی ذکر کرو، یعنی چلتے رہو تب بھی ذکر کرو، رک جاؤ تب بھی ذکر کرو. اس سے مراد یہ ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. یوں لوم کے اندر لگا دیا سٹر ہے نا، ڈھوٹا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے سوئچ چڑھا دیا، چاپ لگا دیا، ذکر خدا ہو گیا. اس کے لیے کوئی نہیں لوم بند کرو میں ذکر خدا کرنے جا رہا ہوں، قرآن لے کے پڑھنے جا رہا ہوں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ یوں ڈھوٹا لگائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تارا اور نکال کے یوں لگا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر یوں لگا دیا آپ نے، بسم اللہ کر دیا، اللہ اکبر، الحمدللہ. کہانی ختم ہو گئی، نکال رہے اب اس کو چینج کرنے کے لیے، پھر الحمدللہ. یہ کانڈی اگر رک جاتی، بیچ میں رک جاتی، خراب ہو جاتا تو میں کیا کر لیتا؟ مشینری تو ہے ہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پوری کانڈی چلا دیا اور بیچ میں ڈھوٹا رکا نہیں، تو اس پہ بھی کہا الحمدللہ. تو ذکر بھی ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ کام میں رہو، ٹھہرے رہو، چلتے رہو، تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور فرمایا کہ اگر کوئی پوشیدہ گناہ ہو جائے تو پوشیدہ طور پہ توبہ کر لو. کبھی تنہائی میں چھپ کر کہیں کوئی گناہ ہو جائے تو فرمایا چھپ کر ہی توبہ کر لو. وہ لوگوں کے سامنے آ کے بتا یار آج بہت برا ہو گیا، میرے سے یہ گناہ ہو گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی. چھپ کے گناہ ہو گیا، چھپ کے توبہ کر لو. اللہ دیکھتا ہے، سنتا، جانتا ہے وہ ہر نہا اور حیا کو. اور فرمایا کہ اگر ظاہری طور پر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر ظاہری توبہ کر لو. لوگوں کے سامنے کچھ گناہ کر دیا تو پھر لوگوں کے سامنے بھی توبہ، یار معاف کرنا بھائی، میں آپ لوگ کے سامنے دیکھا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سمجھ نہیں سکا، میں غلطی ہو گئی، میں آپ سب کے سامنے آپ کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، یار میں توبہ کرتا ہوں. اے اللہ تو سب کے گواہی کے، سب کے موجودگی میں توبہ کرتے، اللہ تو مجھے معاف فرما. پھر اس طریقے سے اعلانیہ توبہ کر. اگر اعلانیہ گناہ ہو گیا تو اعلانیہ توبہ کریں، پوشیدہ اگر چھپ کے گناہ ہو گیا تو چھپ کر کے توبہ کر لے. یہ ہے اس کا طریقہ. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا